السلام علیکم۔ موسم کے پیش نظر کچھ دل کی باتیں کی جائیں اور اس شخص سے خاص طور پر کی جائیں جو اس وقت بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یار کیا کیا جائے نا۔ ویسے تو ہر شخص اپنی طور پہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، تو آج میں کچھ اسپیشل سا ریڈ کرنے والا ہوں۔ جنت کے پتے ایک بک ہے نمرہ احمد کی، اس کی ڈائری میرے پاس ہے۔ اس ڈائری کے اندر 100 اقتباسات موجود ہیں، 100 پیراگراف موجود ہیں، اور اس میں سے کچھ میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں، تو میں اس کو پڑھوں گا اور ہم سب ایٹ دی اینڈ اس ویڈیو کی کوشش یہ کریں گے کہ خود کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکیں۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی، اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے۔ کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں، ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پہ رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم ایک یعنی بیسیکلی یہی اگر آپ دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کی بہت زیادہ تمنا کرتے ہیں وہ باقی لوگوں کو بہت بآسانی مل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کے تو بہت مزے ہیں، تو یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم اپنے سارے مسئلے یاد کریں گے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے، کیا ہوا ان مسئلوں کا؟ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی، شیشے کا کپ خون سے سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان پرانے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے تدبر قرآن کی کلاس لے رہا تھا، وہاں پر ڈاکٹر فرید ہاشمی یہی بتا رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وعدہ سچا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ اور بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ بس ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر مشکل آئے نا تو ہم اس اچھے وقت کو نہ بھولیں جو ہم پہلے سے گزار کے آئے ہیں۔ ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ ایک تدبر کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ سارے مسئلے حل ہو گئے، لیکن ہمیں وقت ہی نہیں ملا ان مسئلوں کے حل ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، واقعی اس کے وہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے تھے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی بچانے والا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک احسان یاد ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی حل کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ دور ہمیشہ آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ حلیمہ آنٹی کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا حیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے، میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے
ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان جو ہے وہ بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی۔ غم جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریخ لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائے نہ آیا تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنی جلی ہوئی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پہ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ تو وہ کل بھی میں ایک چیز کا ذکر کر رہا تھا ایک دوست سے کہ آپ کے اندر نا ایک آگ سی بن جاتی ہے جب آپ ان مشکل وقتوں سے گزرتے ہیں۔ تو مشکل وقت سے نکلنے کے بعد نا آپ یا دو سچویشنز کے اندر ہوتے ہیں، یا آپ بالکل ختم ہو جاتے ہیں یا آپ سرے سے خود کو تعمیر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ حل ہی نہیں ہو رہا، یقین کیجئے وہ آپ کی زندگی کا بہت چھوٹا مسئلہ ہے۔ ابھی تو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے پھر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے اور پھر وہ ہمیں پہاڑ کے جیسا لگتا ہے۔ تو اس وقت اس اتنے عجیب سے دور کے اندر جس میں ایسا وقت ہے کہ انزائٹی ڈپریشن، مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت ہر شخص اس میں گرا ہوا ہے۔ کسی کو کسی چیز کی طلب ہے، کسی کو کسی چیز کی طلب ہے، اگر طلب نہیں بھی ہے ایک ایسا احساس ہے، ایک بے ضرر سا احساس، اور اتنا انسرٹن ٹائم ہے کہ کچھ بھی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں اللہ پہ توکل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھاگ کر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ بھاگ لیں، آپ کو جتنا بھاگنا ہے آپ بھاگیں۔ آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا آپ واپس بھی وہیں پر آئیں گے، اینڈ وہی ہے۔ جب آپ نے جانا ہی اسی راستے پر ہے تو آپ پریشانی میں وہاں جانے سے بہتر ہے کہ آپ خوشی میں اچھے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے چلے جائیں، ورنہ مشکل وقت آپ کو جب لے کر جائے گا نا تو بہت پاپڑ بیلنے پڑ جائیں گے۔ تو امید ہے آپ یہاں تک بندے رہے ہیں اور آپ نے اس ساری چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ موٹیویشن تھوڑی سی لی ہوگی، اور آپ نے خود کو یہ بات بتائی ہوگی کہ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس مسئلے سے لڑنا ہے اور ہمیں ہی لڑنا ہے۔ ہمارے علاوہ کوئی اس سچویشن سے ہمیں نہیں نکال سکتا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر کسی نئے ٹاپک نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔